السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ان تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان تین گھروں میں رشتہ ہرگز کبھی بھی مت کرنا۔ پیارے ناظرین اکرام، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ افروز تھے کہ ایک مالدار شخص جو کہ بہت ہی پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میں بہت ہی پریشان ہوں، میں بہت ہی تکلیف میں ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے، کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری بیٹی دکھ اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیٹی اور میں باہم صلاح و مشورہ کر کے آپ کی خدمت میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ مجھے ایسا کوئی گھرانہ بتائے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہ سکیں۔ اس مالدار کی بات میں وزن تھا، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی چار دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو تو صرف تین چیزوں کا خیال کر لینا، تمہاری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سی تین ایسی چیزیں ہیں یا وہ کون ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں تاکہ ہماری بیٹی خوش رہ سکے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مالدار شخص، یاد رکھنا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ یا اس گھر میں ہرگز مت کرنا، اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں اور جس گھر میں اس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا اور برباد ہو جائے گا، تمہاری بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو بیٹیاں چاہے جتنی بھی حسین ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہیں۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ ہی میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دے دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہر چھوٹے اور بڑے کا طعنہ سننے کو ملتا ہے۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون حاصل ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے اور اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے یا تو پھر خودکشی کر لیتی ہے، اور شوہر کے ظلم و ستم اور اس کے لعن و طعن کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے اس گھر کی عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور یہ دیکھا اور سنا ہوگا کہ ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، جیسا تم پہنو
ویسا ہی اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی موجود ہیں جہاں مرد صرف خود کو اول اور فائق سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ وہ اپنے لیے عذابوں کا جہنم تیار کر رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جس گھر میں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہو، بلکہ اس گھر میں رشتہ کرنا جہاں اس کا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی بھی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا اس طرح ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر کی شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں، اس کی بیماریوں اور رنج و غم میں دل جوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر گامزن رکھے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی اور کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہو، خواہ ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے کہ طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر انتہائی غضب فرماتا ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضب فرمائے وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ اس لیے اے شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس لوٹا۔ میرے دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔